دنیا کا ہر انسان تقریباً ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہے، ذہنی الجھن میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، اس کا حل اس کو کہیں نہیں مل رہا، جس کے نتیجے میں کبھی کوئی انسان زہر کھا کے خود کو ہلاک کر لیتا ہے۔ ذہنی الجھن کا شکار انسان اپنے اس مرض کا کہیں علاج نہ پا کر اونچی اونچی عمارتوں سے اپنے آپ کو گرا کے خود کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایسی الجھنیں پیدا ہوئیں کہ وہ اپنے وجود سے اتنا بیزار ہو گیا، اپنی زندگی اس کو اتنی بیکار اور خراب لگنے لگی کہ وہ پھانسی کا پھندا اپنی گردن میں ڈال کے خود کو تباہ کر لیتا ہے، اپنی زندگی کے تانے بانے بکھیر دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، جاہل لوگ کرتے ہیں، غیر پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں، کسی ڈاکٹر نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، کسی انجینئر نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، کسی آئی ایس افسر یا آئی پی ایس افسر نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، خودکشی کر لی۔ یہ آئے دن اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان لا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پہ یہ کام کرتا ہے۔ ایک ذہنی الجھن ہے جو اس کو ہر وقت ستا رہی ہے، ایک ایسا ڈپریشن ہے کہ جس کے اندر وہ مبتلا ہے، اور اس کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کو ملتا ہے، نہ اس کا علاج اس کو کسی حکیم کے پاس ملتا ہے، نہ اس کا علاج اس کو دنیا کے کسی انسان کے پاس ملتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو کر اپنی زندگی کے تانے بانے خود اپنے ہاتھ سے بکھیر دیتا ہے۔ یہ ہے ایک مرض۔ دنیا کی ایک بڑی آبادی اس بیماری میں مبتلا ہے، انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس مرض میں مبتلا ہے۔ آج یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی اور اس مرض کا علاج کیا بتایا ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنی الجھن کا حل کیا بتایا ہے۔ انسان وہ کون سے کام کرے، انسان وہ کون سے اعمال انجام دے کہ جس کے نتیجے میں اس کی یہ ذہنی الجھن اور اس کی یہ ذہنی پریشانی ختم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو باشعور ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نسخے کیمیا ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس نسخے کیمیا کو ہم نے جانا اور پہچانا تک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کامیاب، فلاح یاب، نہایت کامل اور مکمل زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ عطا کیا، ہم اس سے بہت دور رہے، اس کو نہ پڑھا نہ اس کو جاننے کی کوشش کی۔ نتیجے میں وہ کام جو غیر کرتے تھے، خودکشی، زہر کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اونچی عمارت سے کود کر اپنے آپ کو تباہ کرنا، یہ سارے کام وہ کرنے لگے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کو اس کے بنانے والے نے ڈیزائن کیا دیا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ ذہنی الجھنوں سے بچنے کے لیے، ذہنی تناؤ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے، رچایا ہے، اس نے اس کا ڈیزائن کس نہج پر کیا ہے، اور اس کائنات میں جتنے انقلابات رونما ہوتے ہیں، اس کائنات میں جتنے واقعات پیش آتے ہیں، اس کائنات میں اس دھرتی پر جتنے حادثات پیش آتے ہیں، کیا اس کا کوئی بلو پرنٹ پہلے سے تیار رکھا ہے؟ جو اچانک کچھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو اس کائنات کی حقیقت کو سمجھایا ہے، انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ تم اس دنیا کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو جانو اور سمجھو۔ جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو جانے بغیر اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں، کائنات کا ڈیزائن سمجھے بغیر اس کو اپنی زندگی میں استعمال میں لے آتے ہیں، وہ تو خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کائنات کا ڈیزائن سمجھا جائے، اس دنیا کے بنانے والے نے دنیا کا کیا تعارف کرایا ہے اس کو جانا اور سمجھا جائے، تبھی کوئی انسان اس دنیا سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کے وجود میں طرح طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک صلاحیت تمنا کی ہے، ارادوں کی ہے۔ انسان اس صلاحیت کے نتیجے میں بہت سی چیزوں کی تمنا کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے۔ انسان اس صلاحیت کے نتیجے میں بہت سی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ ڈپریشن کہاں سے پیدا ہوگا؟ ذہنی الجھن کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب وہ تمنا پوری نہیں ہوگی، ذہنی الجھن کا شکار ہو جائے گا۔ جو ارادہ کیا اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا پایا، جو ارادہ تھا اس میں اس کو کامیابی نہیں ملی، تو وہ ٹینشن میں آ جائے گا۔ اسلام نے کہا کہ تمہاری اصلاح یہیں سے ہو سکتی ہے۔ اپنے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے پہلے اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ جو ارادوں کے خاکوں میں کامیابی یا ناکامی کا رنگ بھرتا ہے۔ دھوکہ نہ کھا جانا۔ ہم اور آپ جو ارادہ کریں وہ پورا ہو ہی جائے گا۔ جو ایسے ارادے رکھتے ہیں وہ ڈپریشن میں اور ٹینشن میں اور ذہنی تناؤ میں، ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے ہماری اور آپ کی رہبری کی، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہیں سے سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے، تمنا کر سکتے ہو، تمنا پوری نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ بڑے سے بڑے کام کا ارادہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ کام اچھا ہے، جائز ہے، ارادہ کرنے پر اسلام کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، لیکن اگر اس ارادے میں کامیابی نہیں ملی، اگر وہ تمنا پوری نہیں ہوئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہی وہ اسٹیج ہے جہاں سے ایک انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، جب اس کی مراد نہیں پوری ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ایک انسان ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کی وہ تمنا پوری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اسلام نے تقدیر کا ایک سبق پڑھایا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو۔ تقدیر، اور یہ
یہ اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایمان لانے کا تو ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے، اجمالی طور پر تحقیق کرنے اور اس کی گہرائی میں جانے سے منع کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دماغوں میں اتنا اسپیس نہیں ہے، ہماری اور آپ کی فکروں میں، ہمارے اور آپ کے شعور میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس پیچیدہ موضوع کو اس چھوٹی سی فکر کے ساتھ کوئی سمجھ سکے۔ اتنی پیچیدہ چیز ہے۔ کیا تمنا کرنی ہے تمنا کر لیجئے اور اس جیسی کوشش کیجئے۔ کیا ارادہ کرنا ہے، بڑے سے بڑے کام کا ارادہ کر لیجئے اور ہاتھ پیر ماریے۔ اس تمنا میں کامیابی مل گئی، اس ارادے میں پائے تکمیل تک پہنچنے کی سعادت حاصل ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ فرض کیجئے کہ وہ تمنا پوری نہیں ہوئی، جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے، جو سوچا تھا وہ نہیں ہو پایا تو اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ یہ ہے اس کا بنیادی علاج۔ دنیا میں انسان کوئی ارادہ کرے اس کو کامیابی مل جائے تو یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس ارادے میں کامیابی حاصل کی، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے ارادوں میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس کا کوئی ارادہ ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ارادے ہیں جس میں کامیابی مل جاتی ہے اور کچھ تمنائیں ہیں جو کبھی بارآور نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تمناؤں اور اپنے ارادوں میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوتے، کامیابی عطا کرنے والا تو کوئی اور ہے۔ ارادہ ہم نے کیا، اپنی جیسی کوشش ہم نے کی، وہ چاہے گا تو کامیابی ملے گی، وہ نہیں چاہے گا تو ہم اپنی کسی بھی صلاحیت کے حوالے سے اس ارادے میں، اس تمنا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن حکیم نے اس مضمون کو بہت واضح لفظوں میں اس طرح بیان کیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض، اس دھرتی پر جب کبھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے، کسی بھی عنوان کی مصیبت ہو، جو زمین پہ طرح طرح کے مصائب ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ولا فی انفسکم، یہ دھرتی اور یہ زمین ہی نہیں، اگر کوئی مصیبت تمہیں درپیش ہو جائے، بس یہی دو چیزیں ہیں، یا تو وہ مصیبت ہمیں اور آپ کو دھرتی کے کسی حصے پر، زمین کے کسی خطے پر نظر آ رہی ہے، یا وہ مصیبت خود اپنے اوپر آ جائے۔ کون ہے اس مصیبت کو نازل کرنے والا؟ کون ہے انسانوں کو اس مصیبت میں مبتلا کرنے والا؟ کیا اس کے لیے پہلے سے کوئی تحریر موجود ہے؟ 2017 میں فلاں مہینے میں فلاں دن فلاں موقع پر فلاں وقت میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ تکوینی امور کے تحت کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی قوت اس حادثے کو روک نہیں سکتی۔ یہ کہیں لکھا ہوا ہے اور لکھنے والا کوئی اور نہیں، اس حادثے کو مقدر کرنے والا، اس حادثے کو اس وقت میں پیش آنے کے لیے اس کو تحریر میں لانے والا کوئی اور نہیں، وہی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ دنیا میں کوئی واقعہ، حادثہ پیش آئے، کوئی مصیبت پیش آئے، انسان کی اپنی ذات پر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ حادثہ تو ہم نے اور آپ نے آج دیکھا، کل دیکھا، پرسوں دیکھا۔ کسی مصیبت میں جب کبھی ہم گرفتار ہوئے تب ہمیں معلوم ہوئی مصیبت، اس مصیبت کا احساس ہمیں ہوا، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا، یہ حادثے کا پیش آنا پہلے سے اللہ کے ہاں کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ کیا اس مصیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟
کیا اس حادثے کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر لو گے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو راضی رکھنا، یہی انسان کو اس ڈپریشن سے اور اس ذہنی الجھن سے نکالنے کا بنیادی سبب اور بنیادی ذریعہ ہے۔ انسان کی کوئی تمنا پوری ہوتی ہے اور کوئی پوری نہیں ہوتی۔ انسان کا کوئی ارادہ مکمل ہو جاتا ہے اور کوئی ارادہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ دنیا ابتلا اور آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا میں طرح طرح سے ہمیں اور آپ کو آزمایا جائے گا۔ اس کے ڈیزائن کو سمجھو، دھوکے میں نہ رہنا۔ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس دنیا میں چلنا ہے۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے جہاں ہر خواہش پوری ہو جائے۔ یہ دنیا جہنم بھی نہیں ہے جہاں کوئی خواہش پوری نہ ہو۔ جنت کا تعارف جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں جنت میں ملے گا، وہاں جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تمہاری خواہشیں کم پڑ جائیں گی، تمہاری خواہشوں سے بھی زیادہ اللہ نے وہاں نعمتوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ کیا ہے ہماری اور آپ کی خواہشیں؟ کیا ہماری اور آپ کی خواہشوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی چاہتوں سے بھی زیادہ اللہ نے جنت میں نعمتوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یہ قرآن کا بیان ہے۔ انسان جو کچھ چاہیں گے، جنت والوں کی جو کچھ خواہش ہوگی وہ تو ان کو سب کچھ ملے گا ہی۔ ان کی خواہشوں سے بھی بالا چیزیں ہم نے وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ دنیا جنت نہیں کہ یہاں ہر خواہش پوری ہو جائے۔ بے وقوفی کی دنیا میں وہ زندگی گزار رہے ہیں جو اس دنیا میں رہ کر اپنی ہر خواہش پوری کرانا چاہتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی خواہش پوری نہ ہو۔ کچھ پوری ہوں گی، کچھ نہیں پوری ہوں گی۔ خواہش پوری ہو جائے، سمجھیے کہ یہ جنت تو نہیں، جنت کی نعمتوں کا ایک چھوٹا سا منظرنامہ ہے۔ اور کوئی خواہش پوری نہ ہو تو سمجھیے کہ یہ دنیا جہنم تو نہیں، لیکن جہنم کے عذابوں، وہاں کی سختیوں کا یہ چھوٹا سا منظرنامہ ہے۔ وہاں خواہش نہیں پوری ہوگی، کوئی خواہش نہیں پوری ہوگی۔ اس دنیا کے بنانے والے نے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کر دیا کہ جہاں اس وقت ہم اور آپ رہ رہے ہیں یہ ہماری اور آپ کی امتحان گاہ ہے۔ آزمائش کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ جس نے یہ دنیا بنائی، سجائی اور رچائی اور ہمیں اور آپ کو اس کے درمیان پیدا کر کے بھیجا، اس کا اعلان سنیے۔ اور وہ اعلان کوئی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں ہے، بہت واضح انداز میں ہمارے اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ دنیا کے تمام لوگوں کو اس حقیقت سے روشناس کرایا، آگاہ کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ دنیا میں ہو تو آزمائش ضرور ہوگی۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے ابتلا اور آزمائش کا مقام ہے، تو یہاں ہماری اور آپ کی آزمائش ضرور ہوگی۔ پہلے سے یہ ذہن بنائیے، کہاں کا ڈپریشن، کہاں کا ذہنی الجھاؤ، ہر چیز سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ ہم تمہاری ضرور بھی ضرور آزمائش کریں گے، یہ ہمارا اللہ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے۔ ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، یہ ہم سے اور آپ سے ہمارا اور آپ کا اللہ کہہ رہا ہے۔ ذہنی طور پہ پہلے تیار ہو جائیے۔ وہ جو امتحان ہوگا اس کے پیپر میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اس امتحان میں کون کون سے موضوعات شامل ہوں گے، ہمارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس پیپر سے پہلے ہی آگاہ کر دیا، تاکہ کسی انداز کا کوئی بھی ذہنی الجھاؤ نہ ہو اور یہ امتحان دینے والے ڈپریشن کے شکار نہ ہو جائیں۔
امتحان کا پرچہ میرے رب نے آؤٹ کیا، اپنے بندوں کو بتایا اور سمجھایا کہ اس دنیا میں تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، تیار ہو جاؤ ابتلا اور آزمائش کے لیے۔ اس پرچے کا ایک حصہ ہمارے اللہ نے بتایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اچھے بھلے بیٹھے ہوگے، اچھا کاروبار چل رہا ہوگا، اچانک حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے، تیار رہنا اس کے لیے۔ پہلے سے بتا دیا تو پھر کون سی الجھن، پرچہ پہلے سے آؤٹ ہو گیا کہ ہماری ابتلا، ہماری آزمائش اس دنیا میں ہوگی، ہمارا امتحان لیا جائے گا۔ وہ امتحان کیسے ہوگا کہ تمہارے اوپر خوف مسلط کیا جائے گا۔ خوف مسلط کر کے کس چیز کا امتحان؟ امتحان اس بات کا کہ اس خوف کی حالت میں، خوف کے بادل دل اور دماغ پر چاروں طرف سے منڈلا رہے ہیں، خوف کی اس حالت میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہو، یہ دنیا کی طاقتیں تمہیں یاد آتی ہیں۔ کس کو یاد کرنا ہے؟ ان حالات میں جس نے اپنے اللہ کو یاد کر لیا، خوف کی حالت میں جس نے اپنے اللہ کی جانب توجہ کو مرکوز کر دیا، تو پھر اللہ نے صادق الامین، امام الانبیاء، خاتم الرسل، سید الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شافی محشر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھجوائی ہے۔ آئیں گے حالات، اس خوف کی بنیاد پر ڈپریشن میں مبتلا مت ہونا، اس خوف کی بنیاد پر اپنے آپ کو ذہنی الجھن کا شکار مت کر لینا، اس خوف کی بنیاد پہ آتم ہتیا مت کر لینا، اس خوف کی بنیاد پہ خودکشی مت کر لینا۔ خوف آئے گا اللہ کی جانب سے آئے گا، وہ تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے آئے گا۔ اس خوف کی حالت میں رخ کدھر ہے؟ اس خوف کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا دنیا کے اسباب و وسائل پر نگاہ مرکوز ہو گئی؟ اس حالت میں جو لوگ اللہ کو فراموش کر کے دنیا کے اسباب پر یقین کرنے والے ہوں گے، ذہنی الجھن کا وہ ضرور شکار ہو کر رہیں گے، ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں گے، خوف سے تو نکل نہیں سکتے اور اسی میں ان کی زندگی کے تانے بانے بکھر سکتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے کہا جب کبھی تم پر خوف مبتلا ہو، خوف کے سائے چاروں طرف سے تم کو گھیر لیں، خوف کے اندھیروں میں تم گھر جاؤ، مجھے یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ذہنی دباؤ نہیں، کوئی فکری الجھاؤ نہیں۔ یہ ہے دنیا کا ڈیزائن جو ہمارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ والجوع، کبھی گھبرانا نہیں اگر فاقہ مستی ہو جائے، اگر کھانے کو کبھی نہ ملے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ مت کہنا کہ نہ جانے کون سا گناہ کر ڈالا کہ آج شام کو ایک نوالا بھی کھانے کو نہیں ملا اور فاقے کے ساتھ میں سو رہا ہوں۔ کوئی شکوہ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو ہم اور آپ نہ ہوتے۔ مہینہ گزر گیا، میرے مصطفیٰ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی چل رہی ہے مدینہ منورہ کے جبل صلا کے دامن میں، دشمنوں کی چڑھائی ہونے والی ہے۔ اس موقع پر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا یہ عالم تھا کہ شکم مطہر پر ایک نہیں بلکہ 2 پتھر میرے مصطفیٰ نے باندھ رکھے تھے۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایک وقت کھانا نہیں ملا تو شکوے شروع، ایک وقت پیٹ نہیں بھرا تو شکایتیں شروع۔ اس دنیا کا ڈیزائن سمجھو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا ہے، اس کا امکان ہے کہ کبھی کھانا نہیں ملے گا،
یہ عین ممکن ہے کہ فاقہ مستی میں زندگی گزارنی پڑے گی، ایک آدھے وقت ایسے گزریں گے، کرنا کیا ہے؟ اگر کھانا نہیں ملا تو الجھن، پیٹ نہیں بھرا تو ڈپریشن، کھانا نہیں ملا تو ذہنی دباؤ۔ ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا رب ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس حال میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ الجھن کس چیز کی؟ کون سی پریشانی؟ یہ تو قرآن میں صاف لکھا ہے کہ ایسا ہونا عین ممکن ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو گھبرانا نہیں، ثابت قدم رہنا، فکری الجھن کے شکار نہ ہونا۔ حالات اگر ایسے پیش آ جائیں تو ڈپریشن میں اپنے آپ کو مبتلا مت کرنا، راضی رہنا۔ نبی کا اسوہ تمہارے سامنے موجود ہے، اور وہ نبی کا اسوہ ہمیں اور آپ کو آواز دے رہا ہے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ اتنی جلدی پریشان ہو گئے؟ نبی کا اسوہ تو تمہارے سامنے ہے، اپنے نبی کا اسوہ سامنے رکھو، ان کا طریقہ سامنے رکھو۔ بہت کچھ کمایا تھا، مال کے انبار لگے تھے، بہت مال تھا، دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کے بنانے والے نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، کبھی کسی کو عروج ہے، کبھی کسی کو زوال ہے۔ یہ سب کچھ ہم اور آپ اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں نا۔ کل کا حاکم آج کا محکوم بن گیا، آج کا محکوم کل کا حاکم بن گیا، کل بالکل غریب انسان کل کا غریب آج کا امیر ترین انسان بن گیا، اور آج کا امیر ترین مالدار ترین انسان کل کا فقیر بن گیا۔ یہ دنیا بنی اسی نہج پر ہے، اس میں ہماری اور آپ کی صلاحیتوں کا کوئی دخل نہیں۔ وہ جسے چاہے نواز دے، وہ جسے چاہے محروم کر دے، نواز دے اس کا کرم ہے، اور محروم کر دے اس کا فیصلہ ہے۔ ہم تو ہر حال میں اس کے فیصلے پر راضی رہنا سیکھیں، یہی علاج ہے ڈپریشن کا، یہی علاج ہے ذہنی الجھنوں کا۔ بہت سارا مال کمایا اور وہ ضائع ہو گیا۔ کیسے ضائع ہوا؟ کیوں ضائع ہوا؟ انسان اس کی کوئی توجیہ نہیں کر پا رہا، بہت غور کیا، اس کا ریزن اس کے ہاتھ نہیں آ رہا کہ یہ مال ضائع کیسے ہو گیا، لیکن ہو گیا۔ کیا کریں گے؟ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ادھر مال ضائع ہوا، ادھر خود کو ضائع کر لیا۔ فون پر اطلاع آئی کہ جس ٹرک میں آپ کا مال جا رہا تھا وہ حادثے کا شکار ہوا، پورا ٹرک اور سارا مال بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ ادھر ٹرک الٹا، ادھر سیٹ صاحب الٹ گئے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ تو ایک آزمائش ہے، اس دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے۔ سارا کمایا ہوا مال ضائع ہو سکتا ہے، پہلے سے ذہن بنا لو۔ کیا قارون کا سارا خزانہ اس کے پاس رہا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے محلات سمیت اس کے تمام خزانوں کے ساتھ زمین دوز کر دیا، زمین پھٹی اور قارون اپنے تمام محلوں کے ساتھ، تمام خزانوں کے ساتھ زمین میں دھس گیا، مار اس کے کام آیا۔ جب تک ہمارا اللہ چاہے گا وہ مال کام آئے گا، ہمارا اللہ نہیں چاہے گا تو پھر وہ مال کام نہیں آئے گا۔ ساری کمائی ضائع ہو گئی، بے پناہ مال تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیا ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں گے؟ ذہنی الجھن کا شکار بن جائیں گے؟ قرآن حکیم نے اس عقدے کو حل کیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ دنیا کا ڈیزائن سمجھو، یہاں جو واقعات اور حادثات پیش آئیں گے ان میں سے ایک واقعہ تمہارے ساتھ یہ بھی پیش آ سکتا ہے، ساری کمائی ضائع ہو سکتی ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹینشن میں نہ مبتلا ہونا، اپنے آپ کو ڈپریشن میں مت داخل کر دینا، اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھو اور یہ سوچو کہ ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ قرآن
حکیم نے ایک چیز کا اور بیان دیا، اس کو بھی توجہ سے سنیں، والانفس، ایک چیز کا اور اضافہ کر دیا۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے جو اپنی اولاد ہے وہ نگاہوں کے سامنے ختم ہو سکتی ہے، کسی کا بھی بلاوا آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ انسانوں کے پیدا کرنے والے نے ہر ایک کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، لیکن اس نے وہ وقت بتایا کسی کو نہیں۔ کب آئے گا بلاوا؟ دھرتی کے کس خطے پر ہوں گے تب وہ بلاوا آئے گا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کس کی زندگی کا چراغ کس چوراہے پر بجھے گا کسی کو خبر نہیں۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، گھر میں کسی اور شخص کا انتقال ہو گیا تو کیا ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں گے؟ ذہنی دباؤ بن جائے گا، ذہنی الجھنوں کی شکار ہو جائیں گے۔ نبی کا اسوہ ہمیں اور آپ کو آواز دیتا ہے، اور قرآن کا بیان ہمیں اور آپ کو ذہنی دباؤ اور ذہنی الجھنوں سے نکالنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اچانک پیش آیا حادثہ نہیں، یہ سب کچھ پہلے تمہارے حق میں اللہ کے ہاں نوشتے تقدیر ہو چکا، تقدیر کی کتاب میں سب کچھ لکھا تھا جو پیش آ رہا ہے۔ باغات ہیں بہت اچھے، لہلہاتے ہوئے باغات، پھولوں سے لدے ہوئے باغات، پھلوں سے بھرے ہوئے باغات، اللہ ان کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار ہو جاؤ کہ اس دھرتی پر رہتے ہوئے ان حادثات کا اور اس کے علاوہ دیگر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذہنی طور پر اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے کتنے صاف لفظوں میں ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حالات خراب ہوئے، خوف طاری ہو گیا، حالات خراب ہوئے، بھوک مری کا شکار ہو گئے، حالات خراب ہوئے تو پھر کسی کا انتقال ہو گیا، حالات خراب ہوئے، جتنا مال تھا وہ سب ضائع ہو گیا، حالات خراب ہوئے، لہلاتے ہوئے باغ تباہ ہو گئے۔ امتحان اتنا ہے کہ ان خراب حالات میں اور نامساعد حالات میں توجہ اللہ کی طرف یا اسباب و وسائل کی طرف، بس یہ ہے فیصلہ۔ وبشر الصابرین، میرے محبوب، آپ ان تمام نامساعد حالات میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے، صبر کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعہ ان کے پاس خوشخبری بھیج رہا ہے جو ان نامساعد حالات میں اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اسباب و وسائل پر نہیں، اللہ کی طرف ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے مصیبتوں کے وقت۔ وہ کوئی شکوہ نہیں کرتے، وہ کوئی شکایت نہیں کرتے۔ صبر جمیل کی تعریف علماء نے لکھی ہے، صبر جمیل وہ ہے جس میں بندوں سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ کی جائے۔ جو کہنا ہے اپنے اللہ سے کہو، جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب، آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا اور بتایا کہ جب کبھی کوئی مصیبت کا موقع آئے، جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب حالات کا نامساعد حالات کی تم شکار بن جاؤ، تو پھر اس موقع پر قرآن کے اس بیان کے مطابق الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں یہ پڑھ لیا کرو، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت آئی اور اس کو پڑھا ہم نے اور آپ نے، کوئی پریشانی آئی اور اس کو پڑھا ہم نے اور آپ نے،
کوئی جانی مالی نقصان ہو گیا اور اس نقصان پر ہم نے کوئی شکوہ کرنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیا ملے گا؟ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے اس استرجاع کرنے والوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے والوں کو یہ بتایا کہ جو تمہارا نقصان ہوا ہے، اتنے سے جملے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہارا وہ نقصان پورا کر دے گا، کیونکہ وہ لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے۔ آزمائش تھی کھانا چھین لیا، آزمائش تھی خوف مسلط کر دیا، آزمائش تھی مال میں نقصان پیدا کر دیا، آزمائش تھی اولاد پر موت طاری کر دی۔ ان تمام نامساعد حالات میں کیا کہا؟ انا للہ۔ مال گیا تو کیا حرج، ہمیں بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ باغ گیا تو کیا حرج، ہمیں خود اس کے پاس جانا ہے۔ اولاد گئی تو کیا حرج، ہمیں خود اسی کے پاس جانا ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں بھی لوٹ کر اسی کی بارگاہ ہمیں جانا ہے۔ یہ پڑھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، نقصان پر جو شخص یہ پڑھ لے اللہ اس کے نقصان کی بھرپائی کر دیتا ہے، اس نقصان کو کسی نہ کسی انداز میں اس کا نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔ مصیبت تو دور ہوتی ہی ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کے نتیجے میں انجام بھی بخیر ہوتا ہے۔ ورنہ جو لوگ نقصان پر اللہ کی بارگاہ میں گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں، شکوے اور شکایت کا راستہ اپنا لیتے ہیں، ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ وہ آزمائش میں ناکام، وہ امتحان میں فیل، تو ان کو کوئی نعم البدل بھی نہیں ملتا اور انجام بھی ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی طرح کے کسی نقصان پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے مضمون کو، اس کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ نقصان کا بھی کوئی نہ کوئی نعم البدل مل جائے گا، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، انجام بھی بخیر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وہ نقصان چھوٹا ہو یا بڑا، وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، معمولی سی چیزوں کے نقصان پر بھی تمہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ ایمان والا ہر حال میں فائدے میں ہے، نعمتیں ملی تو اس نے شکر ادا کیا، اللہ راضی، اور نعمتوں کو اس نے لیا اور انسان نے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ اس کا نعم البدل بھی عطا کرے گا، اس کا انجام بھی بخیر کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک موقع پر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت یعنی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، رات کے وقت میں چراغ جل رہا تھا، وہ اچانک جلتا ہوا چراغ بجھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلتے ہوئے چراغ کے بجھ جانے پر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تعلیم دی ہمیں اور آپ کو، جلتا ہوا چراغ اچانک بجھا، کچھ تو تکلیف ہوگی، اس پر پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس پر بھی نیکیوں سے نوازے گا، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ وہ چراغ بجھا، ٹینشن میں آ گئی۔ اس زمانے میں چراغ بجھتے تھے، آج اچانک فنکشن کے دوران لائٹ چلی گئی تو ٹینشن میں آ گئے، ڈپریشن ہو گیا، ذہنی دباؤ ہو گیا۔ زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی زندگی کا فلسفہ ہی نہیں سمجھا، کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وہ نقصان کم ہو یا زیادہ
جو انسان کسی بھی نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ اس کی برکت سے اس کا نعم البدل بھی اس کو عطا کرے گا، اس کا انجام بھی بخیر کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کو استرجاع کہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع۔ یہ امت مسلمہ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، ماقبل کی کسی امت کو اور ماقبل کی کسی بھی دور کے لوگوں کو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی نعمت نہیں ملی۔ آپ نے قصہ یوسف تفصیل سے سنا، 40 سال تک سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا رہے۔ ابا جان کی روتے روتے آنکھیں بھی ختم ہو گئیں، نابینا ہو گئے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ تو کہتے رہے، لیکن ان کی پوری زندگی میں کہیں آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں ملے گا۔ یہ صدقہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے طفیل اللہ نے یہ استرجاع، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی نعمت اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ماقبل کی کسی قوم کو نہیں ملی، یہ اللہ کا وہ عطیہ ہے جو ماقبل کی کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں یہ عظیم عطیہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، تو پھر اس کو اپنی زبانوں پہ جاری کرنا چاہیے۔ نقصان بڑا ہو یا چھوٹا، حادثہ بڑا ہو یا چھوٹا، پریشانی بڑی ہو یا چھوٹی، ہر حال میں ہمیں اور آپ کو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو، مصائب اور شدائد پر برداشت کی قوت کا مظاہرہ کرنے والوں کو اپنے نبی کے ذریعہ سے کہلوایا ہے۔ جس شخص کو بھی کوئی قلبی اذیت ہو، قلبی اذیت، دل کی پریشانی، یہ جسمانی اذیت ہو، یہی دو اذیتیں، دو تکلیفیں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ قلبی فکری اذیت، جسم تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن فکر کی اور قلب کی اذیتوں میں مبتلا ہے۔ اس قدر زیادہ ٹینشنیں ہیں کہ رات کی نیند غائب اور دن کا سکون اور چین ختم ہو گیا۔ جو شخص قلبی اذیت میں، فکری پریشانی میں مبتلا ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس پر صبر کر لے، میرے اللہ کا یہی فیصلہ تھا، اس نقصان کا فیصلہ تھا، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، رضا برقضا کا مزاج بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اذیت پر، فکری قلبی پریشانی ہو یا جسمانی، جو شخص ان تکلیفوں پر صبر کرے گا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس صبر کے نتیجے میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے مصیبت اگر دی ہے، اگر اس نے پریشانی میں مبتلا کیا ہے، تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ اس مصیبت میں مبتلا کر کے اور اس پریشانی میں مبتلا کر کے تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ ان مصیبتوں کی بنیاد پر تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل ہو جاؤ گے۔ کسی کے ہاں کسی بچے کا انتقال ہو گیا، فرشتے اس کی روح کو لے کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو میرا رب باوجود کہ عالم الغیوب والشہادہ ہے، کائنات کے ہر ذرے کو جانتا ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، میرا اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کسی بچے کی روح لے کے آئے ہو؟ ایک بچے کو موت کی نیند سلا دیا، کہا کہ جی ہاں آپ کا حکم تھا، تو اس کی روح نکال کے لے آئے، اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس کے والدین نے اس موقع پر کیا کہا؟ اس کے ماں باپ نے اس موقع پر کیا کہا جب تم نے ان کے بچے کی روح کو نکالا تھا؟ ان کا بچہ ان کی نگاہوں کے سامنے سسکتا بلکتا رہا، اس کی روح تم نے کھینچ لی اور اس کی روح پرواز ہو گئی، تو والدین کے سامنے اس کا لخت جگر، ماں باپ کے سامنے ان کا نور نظر تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہوا۔ کیا کہا ماں باپ نے؟
ایک فطری احساس ہوتا ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ فکری احساس میں پابندی نہیں ہے۔ کیا کہا اس کے ماں باپ نے جب تم نے اس کی روح کو نکالا، اس بچے کو اوپر موت طاری کی، تو اس کے ماں باپ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اس کے ماں باپ نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا یہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، یہ بچہ اللہ کے پاس گیا، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ میرا رب پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ، جب تم نے اس بچے کی روح قبض کی تھی تو اس کے ماں باپ نے کیا میری شان میں کوئی گستاخی کی تھی، کوئی شکوہ شکایت کی تھی؟ فرشتے کہیں گے نہیں میرے رب، وہ تیرے اس فیصلے پر راضی تھے۔ بچہ ان کا تھا لیکن دیا تو تو نے تھا، تخلیق تو تیری تھی، تیری عطا کردہ صلاحیتوں کے نتیجے میں، تیرے عطا کردہ اسباب و وسائل کے نتیجے میں وہ پرورش کر رہے تھے، تیرے فیصلے پہ راضی ہیں۔ وہ غم تھا، احساس تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے، شکوہ نہیں تھا زبان پہ، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زبان پکار رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے اس کے ماں باپ پر کون سا ماحول تھا، کس ماحول میں تھے اس کے ماں باپ؟ فرشتے جب یہ جواب دیں گے تو میرا اللہ حکم دے گا جنت تو ملے گی ان کو، جنت تو ملے گی ان کو، اس جنت میں ایک مخصوص گھر بناؤ ان کے لیے اور اس پر لکھ دو بیت الحمد۔ اللہ اکبر، جنت اس میں بھی ایک مخصوص محل اور اس کے اوپر لکھو بیت الحمد۔ یہ اس محل کا نام ہے۔ یہ کس کو ملے گا؟ یہ ان والدین کو ملے گا، یہ ان ماں باپ کو ملے گا جن کے سامنے ان کا معصوم سا بچہ تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر جاں بحق ہوا تھا، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، اللہ کے فیصلے پر یہ راضی تھے۔ میرا رب کہے گا کہ ان کو جنت کے اس عالی شان محل میں داخل کرو جس کا نام ہے بیت الحمد۔ اس مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں بھولے تھے۔ یہ ہے ڈپریشن کا علاج، یہ ہے ذہنی الجھن کا علاج۔ کوئی نقصان ہوا تو اتنے پریشان، کوئی حادثہ پیش آیا تو ذہنی دباؤ اتنا کہ سب کچھ برباد۔ اسلام کہتا ہے نہیں، دنیا کا ڈیزائن سمجھو کہ اس کے بنانے والے نے اس کا ڈیزائن کیا رکھا ہے۔ جو بچہ ہے ضروری نہیں کہ وہ جوان ہو، جو جوان ہے وہ ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو، جو بوڑھا نہیں ضروری نہیں کہ وہ 10 سال تک بستر پر پڑا رہے۔ کتنے بچے ہیں جن کے جنازوں کو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے، کتنے جوان ہیں جن کے جنازوں کو ہمارے اور آپ کے کندھوں نے لاد کر ان کو شہر خموشاں میں پہنچایا ہے۔ پہلے بچپن نے تجھ کو ہے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کے کیا کیا ستایا، اور اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سمجھو یہ ہے کیا؟ یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں ہر خواہش پوری ہو جائے۔ دھوکہ نہ کھانا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ مت کھا جانا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مطہر سے جن صاحبزادے کا تولد ہوا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، بیمار ہو گئے۔ ان کی قبر آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ امام الانبیاء کے صاحبزادے جنت البقیع کے جس ٹکڑے پر، جنت البقیع کے جس حصے پہ آرام فرمائیں، نشان ہے کہ یہاں ہیں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے۔ جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں، کچھ آگے بڑھے، سیدھے ہاتھ پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور آگے بڑھے تو ایک دائرہ نظر آتا ہے سامنے،
امام الانبیاء کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام زین العابدین آرام فرما ہے۔ اب جیسے ہی آپ بائیں طرف چلیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، وہاں پہ آرام فرما ہے۔ بائیں جانب کچھ اور بڑھے تو امام الانبیاء کی اور ہم سب، امام الانبیاء کے ازواج مطہرات اور ہم سب کی ماں، تمام ایمان والوں کی 9 مائیں وہاں آرام فرما ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مطہر کی طرف آپ چلے تو سیدھے ہاتھ پہ ایک چھوٹی سی قبر آپ کو نظر آئے گی۔ آپ یقین جانیے، کوئی بھی زائر جب وہاں پہنچتا ہے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خطے پر یہ قبر میرے مصطفیٰ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، نہ جانے کون اس زائر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے، وہ زائر وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کی بارگاہ میں سلام تو اس کی زبان پیش کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی لڑی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ بہت کچھ یاد آ جاتا ہے، وہ زائر کیوں نہ روئے، نبی کے اس عاشق کی آنکھ میں آنسو کیوں نہ آئے؟ اسے معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم میرے مصطفیٰ کی گود میں تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا، گود میں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ صاحبزادے حضرت خدیجہ کے بطن سے قاسم طیب طاہر، وہ بھی بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر وہ آرام فرما ہے، جنت المعلات میں۔ یہ تو مدینے کی زندگی ہے، امید تھی کہ کوئی بیٹا ہوگا، سرسبز و شاداب ہوگا، پروان چڑھے گا، بڑا ہوگا۔ ہر باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہی تمنا ہوتی ہے۔ معصوم سے ابراہیم کسی اور کی گود میں نہیں، اس رسول کی گود میں ہیں جن کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ان ہاتھوں میں ہیں حدیبیہ کے مقام پر جن ہاتھوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ ایسا جاری ہوا تھا کہ ایک پیالہ پانی 1400 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ اس گود میں ہیں، جدھر نظر اٹھتی بیماروں کو شفا مل جاتی۔ اس رسول کی گود میں کوئی اور نہیں، ان کا لخت جگر ہے۔ اس نبی کی گود میں کوئی اور نہیں، ان کا اپنا نور نظر ہے۔ ان کی گود میں کوئی اور نہیں، وہ بچہ ہے جس کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون گردش کر رہا تھا۔ دیکھو، اللہ کے فیصلے پر راضی رکھنا سیکھو، راضی رہنا سیکھو۔ یہ نبی کا اسوہ ہمیں اور آپ کو آواز دے رہا ہے۔ یہ نبی کی زندگی کے واقعات ہمیں اور آپ کو پکار پکار کر بیدار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کے اسوہ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کتنا سبق سیکھتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کا اسوہ تو پکار رہا ہے، چاہے دنیا کا نظام کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ نبی کے والد تو ان کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کا نظام ہے۔ اور 6 سال کے تھے میرے مصطفیٰ، والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کون کیا کر سکتا ہے اس کی مرضی کے سامنے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن یعنی ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا مالک تو اکیلا اللہ ہے نا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز کا اکیلا مالک اللہ ہے، سارے ملک اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جس کو چاہے حکومت سے نواز دے، وہ جس کو چاہے تخت اقتدار سے معزول کر دے، وہ جسے چاہے عزتوں سے مالا مال کر دے، اور جسے چاہے ذلت اور خواری کا طوق اس کی گردن میں ڈال دے۔
اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہر چیز ہے، ساری بھلائیوں کا اکیلا مالک تو ہی ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ مدینے کی سرزمین، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے میرے مصطفیٰ کے صاحبزادے پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم پرورش کی جو ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ نے وہ تمام ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کی۔ ایک بیٹے کو جو پیار ملنا چاہیے وہ پیار دیا، ایک بیٹے کو جو محبت ملنی چاہیے میرے مصطفیٰ نے وہ محبت دی، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے آپ کے وہ چھوٹے سے معصوم سے صاحبزادے آپ کی گود میں ہیں اور ان پر جاں کنی کا عالم طاری ہو گیا، روح فرسا۔ باپ سامنے نہ ہو، بچے کا انتقال ہو جائے، غم تو ہوتا ہے مگر ویسا نہیں جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا نور نظر، اس کا لخت جگر جاں بحق ہو۔ امام الانبیاء کی گود میں ان کے صاحبزادے ہیں، جاں کنی کا عالم طاری ہوا اور میرے مصطفیٰ کو احساس ہو گیا کہ اب میرا یہ لخت جگر میری گود میں زندہ نہیں باقی بچے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو بہ نکلے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام جذبات پہ تو پابندی عائد نہیں کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ رونے لگے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لخت جگر جا رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بڑا تاریخ ساز جملہ کہا تھا، ابراہیم اپنے بیٹے کو آواز دی، لخت جگر کو، نور نظر کو، ابراہیم میں تمہاری جدائی سے بہت غمزدہ ہوں، جا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں، تمہاری جدائی کا احساس ہے مجھے، تمہاری جدائی سے میں غمزدہ ہوں، لیکن ابراہیم یہ غم اپنی جگہ پر، میری زبان پر اللہ کی تعریف کے سوا کچھ اور نہیں آ سکتا، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، میرے اللہ نے دیا، میرے اللہ نے لے لیا، غمزدہ ہوں کہ پہلو میں پتھر کا ٹکڑا نہیں، ایک حساس دل ہے، غم تو ہوگا، لیکن کیا اس غم کے نتیجے میں شکوے، کیا اس غم کے نتیجے میں شکایتیں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارے فراق میں، تمہاری جدائی میں غمزدہ تو ہوں، مجھے احساس ہے، لیکن زبان پر وہی آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، میں اللہ تعالیٰ کی اس مرضی کے خلاف کبھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں، عزم مصمم کریں اور ایک مضبوط ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی نبی علیہ السلام کے اسوے کے مطابق گزاریں گے، تو یہ جتنا ڈپریشن ہے، یہ جتنی ذہنی الجھنیں ہیں، یہ جتنا ذہنی دباؤ ہے، اس سے انشاءاللہ مکمل طور پہ ہماری اور آپ کی حفاظت رہے گی۔ اسلام کی خاص تعلیم پر نگاہ دوڑائیں۔ ایک انسان ہے، حالات سے دوچار ہوا، نقصان میں مبتلا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ انسان کا شعور وقتی طور پہ اتنا ختم ہو جائے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سبق بھول گیا، نبی کا اسوہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، نبی کا طریقہ وقتی طور پر اس کے ذہن سے الگ ہو گیا۔ دیگر ایمان والوں کے لیے اسلام کی کیا نصیحت ہے، اس کو توجہ سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھو تو جا کے اس کو سمجھاؤ، اس کو صبر کی تلقین کرو۔ یہ سماج کی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اگر سماج میں، معاشرے میں ایسے سمجھانے والے لوگ رہے تو وہ انسان ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ لوگ جا کے اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں، وہ ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ سماج کے اور محلے کے اور معاشرے کے افراد کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ سبق بھول جائے، واویلا کرنے لگے،
نقصان پر شکوے اور شکایتیں اس کی زبان پر آنے لگیں تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، سماج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جا کے اس کو سمجھائیں اور اس کو صبر کی تلقین کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آئے اللہ کی طرف متوجہ رہو، مصائب میں، شدائد میں، حالات کی نامساعدت میں جتنا رجوع اللہ ہوگا، اللہ کی طرف تمہاری جتنی توجہ ہوگی، اسی قدر تمہیں سکون ملے گا، اسی قدر تمہیں راحت ملے گی، اسی قدر تم ڈپریشن سے اپنے آپ کو محفوظ پاؤ گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلقین ہے کہ ان پریشان کن حالات میں نماز کے ذریعہ خصوصی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں بعض موقع پر کوئی دینی جلسہ منعقد ہوتا ہے کہ نماز ذرا جلدی پڑھو، جلسے کا وقت ہو گیا ہے، ارے بھائی نماز ذرا جلدی پڑھو، بیان کا وقت ہو گیا ہے۔ ترتیب الٹ دی، نماز کی اہمیت بھول گئے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نماز ذرا اور سکون سے پڑھ لو تاکہ جلسہ کامیاب ہو جائے۔ جتنا وقت نماز میں لگاؤ گے اس نماز میں استعمال شدہ وقت کی برکت سے وہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ نماز کو لپیٹ کر پڑھو گے، جلد بازی میں پڑھو گے تو جلسہ کہاں سے کامیاب ہو جائے گا۔ ایک مثال دی میں نے، لوگ کہتے ذرا جلدی نماز پڑھو، دکان کا وقت ہو گیا، بہت جلدی نماز پڑھو، کام کا وقت ہو گیا۔ نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے شدائد اور تمہارے مصائب اور تمہاری پریشانیوں کا حل اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ نماز پڑھو تو پورے سکون سے پڑھو، رجوع اللہ کے ساتھ پڑھو، یہ تمہاری پریشانیوں کو کم کرنے والی عبادت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی اور سمجھایا، گھر سے باہر جانا ہے، نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، نفل اگر مکروہ وقت نہیں ہے۔ اگر گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز ادا کر کے باہر نکلے تو اس کی برکت سے خارج کی تمام پریشانیوں سے حفاظت رہے گی، گھر کے باہر کے تمام مصائب سے اور تمام شدائد سے محفوظ رہو گے۔ باہری پریشانیاں نہیں ہوتی، گھر کی پریشانیاں بھی کچھ کم نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، آدمی جب اس میں آتا ہے طرح طرح کی ٹینشن، طرح طرح کا ذہنی دباؤ، بیوی کا مسئلہ الگ، بچوں کا مسئلہ الگ، بہوؤں کا مسئلہ الگ، گھر کے بڑے مسائل ہوتے ہیں نا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی خوشخبری ہے، گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی تمہارے گھر کی تمام مصیبتوں سے تمہیں محفوظ رکھے گی۔ ہمارے ذہنی الجھن، ہماری ذہنی الجھنوں کا جو علاج اللہ نے بتایا، ہم ادھر تو توجہ دیتے نہیں۔ ہمارے ڈپریشن کا جو علاج اس کے رسول نے بتایا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذہنی الجھنوں کا علاج نہیں ہے، یہ ذہنی الجھنوں کی دوائی نہیں ہے۔ کبھی فکر مند ہو جائیں، کوئی مسئلہ آپ درپیش ہو اور ذہنی الجھن محسوس ہونے لگے تو کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کے لیے بہت بنیادی سبق ہے، ذہنوں کے پردوں پر محفوظ کر لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ جب ذہنی الجھنیں بڑھنے لگیں، ذہنی دباؤ بننے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کا اسوہ ہمیں اور آپ کو آواز دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوتے، آپ کے اوپر کوئی فکر بڑھتی، آپ فکر مند ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، آسمان کی طرف آپ دیکھتے اور اس کے بعد آپ کہتے سبحان اللہ العظیم۔ کتنا مختصر سا جملہ ہے، یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، کچھ احساس ہوا، کسی فکر نے ستانا شروع کیا، فکر نے آپ کے ذہن پہ ایسا قبضہ کرنا شروع کیا کہ آپ ٹینشن میں جانے والے ہیں۔ نبی کے اس اسوے کو اپناؤ، ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھ کر
پوری کائنات کے پیدا کرنے والے کی پاکی بیان کرو، اس کی عظمتوں کا اقرار اور اعتراف کرو۔ سبحان اللہ العظیم، یہ کس کا عمل ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ جب کبھی آپ فکر مند ہوتے، آپ کے اوپر فکریں طاری ہوتی، تو آپ علیہ السلام اس عمل کو انجام دیتے، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، اس کی عظمتوں کا اقرار اور اعتراف کرتے۔ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض موقع پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں اور زیادہ بڑھ گئیں، دشمنان اسلام کی طرف سے طرح طرح کے دھمکی آمیز جملے سننے کو ملے۔ آپ علیہ السلام کی جب فکریں اور زیادہ بڑھ جاتی تو آپ ایک کام اور کرتے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان نامساعد حالات میں اپنے نبی کے اس اسوے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اور زیادہ فکر مند ہو جاتے تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جاری ہو جاتا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے زندہ۔ بس وہی تو زندہ ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ وہ ایسا حی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ ایسا زندہ کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کائنات سو جاتی ہے، ہم گناہ کر کر کے سو جاتے ہیں، ہمارا اور آپ کا رب جاگ جاگ کر ہماری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ پریشانی جب زیادہ بڑھے اس کا ورد کیجئے، یا حی یا قیوم کثرت سے پڑھیے، اللہ اس کی برکت سے آپ کے پریشان دل کو سکون عطا کر دے گا، ذہنی الجھنوں کو بالکل ختم کر دے گا۔ خمیرے کھاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ حکیموں کی تجویز ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی تجویز ہے۔ ذہنی الجھن کے شکار ہو گئے، ڈپریشن بڑھنے لگا، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ ہونے لگا، سبحان اللہ العظیم پڑھیے، اور ذہنی دباؤ بڑھ گیا، یا حی یا قیوم پڑھیے، نبی کے اس نسخے پر اعتماد رکھیے، یقین رکھیے، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ڈپریشن سے آپ کی نجات ہو جائے گی، پریشانیوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کا ایک اور معمول نقل کرتا ہوں، کبھی کبھی نبی علیہ السلام پر جب رنج یا غم کی کیفیات طاری ہوتی تو آپ علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ یقین جاننا توحید کے اقرار میں تمام مصائب سے نجات کا علاج شامل ہے۔ ہر مصیبت کے موقع پر آپ دعاؤں کا تجزیہ کریں تو اس میں لا الہ الا اللہ کا جز عام طور پہ آپ کو ملے گا، کیونکہ اس میں اس کی وحدانیت کا اقرار ہے، توحید کا اعتراف ہے، اور اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کی توحید کا اعتراف یہ مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ حضرت یونس کا نام سنا ہوگا آپ نے، علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے تناظر میں آپ کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی۔ قصہ سنا ہے آپ نے؟ تو مچھلی کے پیٹ میں ذوالنون سیدنا یونس علیہ السلام نے کوئی دعا مانگی تھی، آپ کو دعا یاد ہے؟ ذرا سنائیں مجھے وہ دعا۔ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ یہ دعا سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یاد ہے نا؟ لیکن ذرا اس کا ترجمہ سنیے توجہ سے، کہاں ہے دعا؟ یہ اس میں تو دعا کا ایک لفظ شامل نہیں، ایک جز بھی اس میں دعا ہے نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی۔ ترجمہ دیکھیے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کا مطلب پریشان ہوں پریشانی دور کر دے، بھوکا ہوں کھانا دے دے، پیاسا ہوں پانی عطا کر دے،
کچھ مانگا جاتا ہے نا اسی کو دعا کہتے ہیں. اس میں تو دعا کا کوئی جز شامل نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک مصیبت پڑی ہے ان پر. کتنا ڈپریشن ہو جاتا کسی عام آدمی کو, تو وہ ہاتھوں ہاتھ مر جاتا ہے. یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور ہیں پرسکون, کوئی ڈپریشن نہیں, کوئی ذہنی دباؤ نہیں. کیوں؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا انہوں نے سیکھا تھا. کیا دعا مانگی اندر پیٹ, مچھلی کے پیٹ میں؟ لا الہ, کوئی معبود نہیں. کچھ مانگا ہے؟ تمام معبودوں کا انکار کیا ہے. الا انت, مگر تو, اکیلا تو معبود ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک, ہر عیب سے تو پاک ہے, ہر کمزوری سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. کیا مانگا انہوں نے؟ کس مصیبت سے نجات چاہیے انہوں نے؟ اللہ سے کوئی فریاد رکھی انہوں نے؟ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کسی تمنا کا اظہار کیا انہوں نے؟ پھر کیسے کہہ دیا آپ نے کہ یہ دعا ہے؟ کیوں فیصلہ سنا دیا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تھی؟ بظاہر تو دعا نہیں ہے, لیکن دعا کا پورا مغز اور دعا کی پوری حقیقت اس میں موجود ہے. دعا کی حقیقت ہے جس سے کچھ مانگنا ہے اس کی تعریف بیان کر دو, اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر لو. مانگے بغیر اتنا دے دے گا جو مانگنے سے نہیں ملتا. کوئی ضروری ہے کہ اپنی زبان سے مانگا جائے؟ تعریف کرو. اور اللہ تعالیٰ کو وحدانیت سے زیادہ پسند اپنے بندوں کی زبانی کوئی اور چیز نہیں. توحید کے بالمقابل شرک ہے, شرک کی معافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وحدانیت بہت پسند ہے. ہر مصیبت کے موقع کی دعاؤں کو آپ دیکھیں تو اس میں اس کی وحدانیت کا اقرار آپ کو نبی کی دعاؤں میں ضرور ملے گا. اور وہی سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک, تو ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, اپنی کمزوری کا اقرار اور اعتراف کیا. اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور اس مصیبت سے ان کو نجات دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم کی حالت میں کیا پڑھا کرتے تھے اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. اس کی وحدانیت کا اقرار کیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اس کی صفات کا اقرار کیا, رب العرش العظیم, وہ ہمارا اللہ عرش عظیم کا رب ہے. ایک اور اس کی صفت کا اقرار کیا میرے مصطفیٰ نے, رب السماوات, او آسمانوں کا رب ہے. ورب الارض, وہ زمین کا رب ہے. ورب العرش الکریم, وہ عرش کریم کا رب ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنج و غم کی حالت میں پڑھا کرتے تھے. ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے, ہمارے اور آپ کے لیے تعلیم ہے. بڑی سی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے, صبر کا دامن نہ چھوڑنا, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. اللہ اس کا بڑا بہترین نعم البدل ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اپنی امت کو دیا ہے, فرمایا کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اس کے اندر, ایک دو نہیں, 99 بیماریوں کی دوا اس جملے کے اندر موجود ہے. اور ان 99 بیماریوں میں سب سے کم درجے کی بیماری یہ ہے کہ آدمی رنج و غم میں مبتلا ہو. اس جملے کے پڑھنے سے یہ بیماری اس کی ختم ہو جائے گی, ڈپریشن اس کا ختم ہو جائے گا. بس نبی کی باتوں پر یقین کا مسئلہ ہے, اللہ ہمیں یقین عطا کر دے. نبی کے فرمان پر اعتماد کرنے کا مسئلہ ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے گھر میں تو کہاں کہاں لیے گھومتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس, نرسنگ ہوم میں جاتے ہیں. جائیے, منع نہیں ہے, اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی ہے دنیا, لیکن نبی کے طریقے پر بھی کچھ عمل کر لیا کریں. میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعہ کیا کرو, اس پر بھی عمل کر لیا کریں. ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, کسی یتیم کو کچھ صدقہ دے دیجئے, کسی بے سہارا کو کچھ سہارا دے دیجئے,
کسی بیوہ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے، کسی ننگے کے لیے پہننے کے کپڑے دے دیجئے، یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، بے سہارا لوگوں کو سہارا دے دو۔ اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے مریض کو، تمہارے بیمار کو شفا عطا کر دے گا۔ جو لوگ نبی کے فرمان پر یقین رکھتے ہیں، ان کے معمولات آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ نرسنگ ہوم میں بعد میں جاتے ہیں، پہلے صدقہ کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاتے ہیں، اپنے نبی کی سنت پر پہلے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ عطا کیا، پڑھو اس کو، پورے اہتمام سے پڑھو۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اس میں 99 بیماریوں کی دوائی ہے۔ وہ سب سے کم درجے کی بیماری رنج اور غم میں اگر مبتلا ہو گئے، ٹینشن میں مبتلا ہو گئے، ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ اس دعا کی برکت سے یہ ٹینشن اور یہ ڈپریشن ختم کر دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اصل میں تھوڑا سا مختصر جملہ ہے، اگر آپ اس کی توضیح میں جائیں، لا حول عن المعصیہ ولا قوت بالطاعہ الا باللہ، یہ ہے پورا مفہوم اس کا۔ کسی گناہ سے بچنا اور کسی نیکی کو انجام دینا، اس کی قوت یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ الا باللہ، میرا اللہ توفیق عطا کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، نیکی کا کام کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ تو یاد ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا من اللہ الا الیہ، اتنا اور یاد کر لی اس کے ساتھ میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ تو یاد ہے، لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ نہ چاہے کوئی سلام نہیں کر سکتا، میرا رب نہ چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ نہ چاہے تو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ نہ چاہے تو کوئی ایک گلاس پانی ہمیں نہیں دے سکتا۔ اسی کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے، لوگ سلام بھی کر رہے ہیں، عزت بھی دے رہے ہیں، گھر میں بلا بھی رہے ہیں، اعزاز مل رہا ہے، یہ سب اس کی عطا ہے۔ وہ نہ ٹھکانہ دے تو کہیں ٹھکانہ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا من اللہ الا الیہ، کتنا مختصر سا جملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 99 بیماریوں کا اس میں علاج موجود ہے، 99 امراض کی اس میں دوائی ہے، اور سب سے کم درجے کی بیماری یہ ہے، غم میں مبتلا ہو جائے، رنج میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے، اس کو سکون عطا کرتا ہے۔ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھا، پریشانی میں مبتلا کسی شخص کو دیکھا، تو خود بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں نا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں، نرسنگ ہوم میں جاتے ہیں، طرح طرح کے بیمار دکھنے کو ملتے ہیں، دکھتے ہیں، تو ان بیماروں کو دیکھ کے دیکھنے والا ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس مرض میں خود مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے نا انسان۔ اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ جو ہماری زندگی کے بنیادی حصے ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں ان چنندہ مقامات کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اگر ان ہدایات پر اور نبی کی ان تعلیمات پہ عمل کر لیا تو یقین جاننا رات کی نیند بھی بہت اچھی آئے گی اور دن کا وقت بھی سکون کے ساتھ میں گزرے گا۔ اگر کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھو، پریشان حال کو دیکھو، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی اور مرض میں وہ مبتلا ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، کیا کرنا ہے؟ ٹینشن میں مت آنا کہ ہائے میرا کیا ہوگا، ایک دعا پڑھو۔ وہ دعا تلقین کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ علماء نے اس دعا کے پڑھنے کا ادب یہ بتایا ہے کہ اس مصیبت زدہ شخص کے سامنے بلند آواز سے مت پڑھنا، چپکے سے پڑھو، آہستہ سے پڑھو۔ جس کی تعریف بیان کر رہے ہو وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی نہیں، دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی مرادوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ مصیبت زدہ کے سامنے آپ بلند آواز سے پڑھیں؟
الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا. یہ دعا پڑھو گے اللہ اس مصیبت سے پوری زندگی آپ کی حفاظت کرتا رہے گا. ٹینشن میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈپریشن میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی مصیبت زدہ انسان کو آپ نے دیکھا اور وہ دعا آپ نے پڑھ لی، نبی کا وہ عطیہ اپنی زبان پہ آپ نے جاری کر دیا، میرے مصطفیٰ کی خوشخبری ہے اللہ پوری زندگی آپ کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا. علماء نے اس دعا کے پڑھنے کا جو ادب بتایا ہے وہ بھی ذہنوں میں نوٹ رکھیے گا. یہ دعا پڑھنی ہے لیکن اس مصیبت زدہ کے سامنے بلند آواز سے نہیں پڑھنی ہے. یہ ہے اس دعا کی برکت. کسی ٹینشن میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے اولاد کی طرف سے. بعض لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اپنی اولاد کی طرف سے، اور ایک حقیقت ہے. اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، والدین کے لیے اطاعت و فرما بردار بنائے. بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑی آرزوؤں کے بعد جب گود آباد ہوتی ہے تو ماں باپ اپنے اس نور نظر اور لخت جگر کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دیتے. وہ جب بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے ماں باپ میں عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے، زبان درازی شروع کر دیتا ہے، کھلم کھلا نافرمانی شروع کر دیتا ہے، ماں کو تانے دینے لگتا ہے، باپ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے لگتا ہے. شاید ابھی اس نوجوان کو اس تکلیف کا احساس نہیں جو اس کے بدتمیزی کے جملوں سے ماں باپ کا دل پارا پارا ہوا جا رہا ہے. ابھی اس کو اس تکلیف کا احساس نہیں. ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں. کیسی اولاد ہے؟ اس سے بہتر تو تھا گود ہی آباد نہ ہوتی. شراب کے لیے پیسے مانگتا ہے اور جب ماں کہتی ہے کہ اتنی گنجائش نہیں ہے تو یہ ماں کو اپنے ہاتھوں سے مارتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. بہت بڑا دھوکہ ہے. جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ باپ سے کسی ناجائز فرمائش کو رکھا اور باپ اس کی اس ناجائز فرمائش کو پورا نہیں کر پا رہا، وہ دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا ہے، بے عزتی کر رہا. اسی دن کے لیے پالا پوسا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے جوان کیا تھا. ساری قوت، ساری توانائی، ساری جوانی جن بچوں کی پرورش کے اوپر قربان کر دی، آج ان بچوں کے ذریعہ آنکھوں کو نور اور دل کو سرور ملنے کے بجائے پریشانیاں ہی پریشانیاں، ٹینشن ہی ٹینشن، ڈپریشن ہی ڈپریشن. کیا کریں ماں باپ؟ نماز تو پڑھتے ہیں، فرض ہے، پڑھنی ہی پڑے گی، کوئی علاج نہیں اس کے بغیر. کریں گے اہتمام انشاءاللہ. کوئی سی بھی نماز ہو، فرض ہو، سنت، نفل، واجب، ہر نماز میں قاعدہ اخیرہ میں درود پاک سے فارغ ہو کر جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اس دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کے اخیر میں لکھا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ پڑھیے اور سلام پھیریے. اللہ اس کی برکت سے اولاد کی ٹینشن سے حفاظت بھی کرے گا، اولاد کی اصلاح بھی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوں گی. اولاد کے اندر سدھار پیدا ہوگا انشاءاللہ. پارہ 19 سورۃ الفرقان کے اخیر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا تعارف کرایا ہے، وہاں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کا اہتمام رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے اولاد میں سدھار پیدا ہوگا اور وہ اپنی ٹینشن دور ہوگی، اپنا ڈپریشن ختم ہوگا. یہ ذہنی ٹینشن کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں سے انسان ڈپریشن میں آتا ہے؟ کہاں اس کا ذہنی دباؤ کس بنیاد پہ بنتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کا منبع، اس کی بنیاد گناہ ہے. گناہ
جب کبھی انسان، کوئی بھی انسان، اس میں کسی دھرم کی بات نہیں ہے، ٹینشن تو ایک مرض ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ تو ایک بیماری ہے، کسی کو لاحق ہو سکتی ہے، اس میں ہندو مسلم کی کوئی قید نہیں۔ جب کبھی کوئی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کا قانون توڑتا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں ٹینشن ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، اس گناہ کے نتیجے میں ذہنی دباؤ بنتا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں انسان کو ڈپریشن لاحق ہوتا ہے۔ چور نے چوری تو کر لی، ذرا پوچھئے اس کے دماغ کی پوزیشن کیا ہے؟ زانی نے زنا تو کر لیا، اس سے پوچھو کہ کتنا ڈپریشن میں ہے وہ، کہیں راز نہ فاش ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ قاتل نے کسی کو قتل تو کر دیا، نہایت رازدارانہ انداز میں، خفیہ انداز میں، پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے۔ اس کے دل سے پوچھئے وہ اپنے آپ کو پولیس کی گرفت سے بچانے کے لیے ذہنی طور پہ کتنے دباؤ میں ہے، کتنا ڈپریشن ہے، اس کو کتنا ذہنی دباؤ ہے۔ کوئی بھی ظالم ظلم کرے، کوئی گنہگار کوئی گناہ کرے، اس گناہ کے نتیجے میں وہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہو کر رہے گا، ذہنی دباؤ ضرور بنے گا، ڈپریشن کے اندر ضرور مبتلا ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے مضمون آسانی کے ساتھ میں سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر ایمان ہے؟ آسان سا سوال ہے، لیکن ہم سب کے لیے مشعل راہ اور مینار نور ہے یہ سوال بھی اور میرے مصطفیٰ کا جواب بھی۔ کیسے معلوم ہو کہ اندر ایمان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نیکی کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو، ایمان ہے۔ کتنا آسان نسخہ دیا، آسان سی میزان، ایک ترازو، ایک پیمانہ دیا ہے ایمان کو جانچنے کا۔ نیکی کی، اچھا عمل انجام دیا، دل کو خوشی محسوس ہوئی، یہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کا قانون ٹوٹ جائے، نبی کا طریقہ چھوٹ جائے، کوئی گناہ سرزد ہوا، دل میں بے چینی پیدا ہو جائے، یہ بے چینی تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ گناہ بے چینی پیدا کرتا ہے نا، تو آئیے تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے، ذہنی ٹینشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جتنا گناہوں سے بچائیں گے پرسکون زندگی گزرے گی۔ یہ گناہ انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ میسج آتے ہیں موبائل پہ، سبھی کے موبائل پہ میسج آتے ہیں۔ کسی کے موبائل پر امام حرم کی طرف سے میسج آ جائے، شیخ عبد الرحمن سدیس کی طرف سے، شیخ شریم کی طرف سے، وہ جس کے موبائل پہ ان کا میسج آیا پھولے نہیں سماتا۔ ماں باپ بھی بہت خوش، وہ سب کو دکھاتا گھومتا ہے، امام حرم کی طرف سے میسج آیا، خوشی ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو بڑا دہشت گرد، ہمارے ہندوستان کی حکومت کو مطلوب ہے وہ آدمی مل جائے کسی طریقے سے، دہشت گردی میں مبتلا، اس کے اوپر یہ جرم عائد ہے۔ ایسے کسی دہشت گرد کے پاس سے کسی کے پاس اگر میسج آ جائے، دل دھڑکنے لگتا ہے کہ یہ کون سی مصیبت آ گئی۔ حکومت کو پتہ چل جائے گا تو میری خیر نہیں، ماں باپ کو پتہ چلا کہ اس میسج کو فوراً ڈیلیٹ کرو، یہ نمبر ہی ختم کر دو، اس کے اوپر ایسا بریک لگا دو کہ آئندہ اس نمبر سے کوئی میسج تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے، بڑا خطرناک میسج ہے۔ حالانکہ ہیں دونوں میسج، ایک آیا ہے امام حرم کے پاس سے تو آپ کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ دہشت گرد کی طرف سے آیا، پریشانی ہوئی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ تمثیل ہے، اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے موبائل پر تو میسج اب آنے شروع ہوئے، ہمارے اور آپ کے دلوں پر
نہ جانے کب سے کیسے کیسے میسج آ رہے ہیں، ہم نے ادھر کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ دل پر بھی میسج آتے ہیں، دو طرح کے آتے ہیں۔ ایک میسج آتا ہے نماز پڑھو، میسج آتا ہے عبادت کرو، میسج آتا ہے رمضان کے روزے رکھو، اندر سے جی چاہتا ہے نیک کام کرنے کا، اندر سے جی چاہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، اندر سے جی چاہتا ہے اپنے سماج کے بڑے لوگوں کا احترام کرنے کا، اندر سے جی چاہتا ہے اپنے سماج کے معزز لوگوں کی خدمت کرنے کا، اندر سے جی چاہتا ہے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کا، اندر سے جی چاہتا ہے۔ یہ میسج کہاں سے آیا؟ اور کبھی میسج آتا ہے زنا کر، کبھی میسج آتا ہے شراب پی، کبھی میسج آتا نہیں، دل چاہتا ہے کہ یہ برا کام کر اور یہ برا کام کر۔ دل میں ایسے تصورات پیدا ہوتے ہیں، یہ دل کی اسکرین پر یہ میسج کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر اس کا راز معلوم ہو جائے، اگر اس کا پتہ چل جائے، تو پھر تو آدمی اس میسج کو بریک کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس کے ذریعے سے انسان گناہوں کے کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، نیک کام کرنے کا جو جذبہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں پیدا ہو رہا ہے، ہمارے دل کے پردے پر، ہمارے دلوں کی اسکرین پر جو نیک کام کرنے کے میسج آ رہے ہیں، اس کا مرکز جنت ہے۔ وہ جنت سے بھلے بھلے مرکز سے بھلے میسج آ رہے ہیں۔ یہاں ان کاموں کو انجام دیں گے تو وہیں پہنچیں گے جہاں سے وہ میسج آ رہے تھے۔ آؤ، جنت کے 8 دروازے کھلے ملیں گے، ہر دروازے پر حور و غلمہ استقبال کے لیے تیار ہیں۔ سلام علیکم طبتم کے ساتھ میں تمہارا استقبال ہوگا۔ گناہ اس کا مرکز جہنم ہے۔ یہ سارے جہنم سے میسج آتے ہیں۔ جو انسان ان برے میسج کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محفوظ کر کے اس کے مطابق کام کرے گا، یہ وہیں ڈالا جائے گا جہاں سے اس کے پاس برے میسج آ رہے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ گناہ کرنا، برے کام کرنا، یہ انسان کو ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے۔ گناہ انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں گے تو ٹینشن سے اپنے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ کا ذکر جتنا کریں گے دلوں کو اتنی راحت ملے گی۔ قرآن میں تو یہی لکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ توجہ سے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب آخر میں ایک حدیث سنیے جو تمام طرح کے غم، ہر فکری دباؤ، ہر ٹینشن اور ہر ڈپریشن سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تناظر میں وہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اولاً تو کوشش کریں کہ گناہ ہو ہی نہ، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن ہم اور آپ فرشتے تو نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے اور ہو ہی جاتا ہے۔ اگر گناہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ مایوس نہیں ہونا ہے۔ جس کا قانون توڑا ہے وہ بڑے حوصلے والا ہے۔ جس کا قانون توڑ کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے، خود اس نے کہہ دیا کبھی بھی تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کتنے ہیں گناہ تمہارے؟ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ؟ کتنے ہیں گناہ تمہارے؟ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ؟ کتنے گناہ ہیں بندو؟ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ؟ کتنے گناہ ہیں؟ اتنے کہ زمین سے آسمان تک کے خلا کو ان گناہوں نے بھر دیا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ پھر بھی میرے بندو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایک مرتبہ کہو، تو صرف ایک مرتبہ کہو، میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ہمارا اور آپ کا رب نہ صرف یہ کہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ ہمارا اور آپ کا رب ہمارے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جتنے گناہ تھے وہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ ٹینشن کا بنیادی علاج ہے، ذہنی دباؤ کا یہ بنیادی علاج ہے، ڈپریشن سے بچنے کا یہ بنیادی علاج ہے۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے اوپر استغفار کی کثرت کو لازم کر لیا، کثرت سے وہ استغفار پڑھتا ہے، یہ ہے ٹینشن کا علاج، یہ ہے ڈپریشن کا علاج۔ جو شخص اپنے اوپر استغفار کی کثرت کو لازم کر لے اللہ اس کو 3 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنا ہے استغفار؟ پڑھیے استغفر اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، استغفار والا عمل وجود میں آ گیا۔ اس کے علاوہ آپ پڑھنا چاہیں تو اور جملے اور صیغے موجود ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے علاوہ، لیکن منیمم کم از کم اگر آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا استغفار والا عمل وجود میں آ گیا۔ اس کی کثرت رکھیں۔ جو لوگ استغفار کی کثرت رکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ ان کو 3 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ تنگیوں میں اگر وہ شخص گر گیا، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ استغفار کی برکت سے ضرور پیدا کر دے گا۔ یہ ہے استغفار۔ دوسرا انعام وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر غم سے کشادگی عطا کرتا ہے استغفار کی بنیاد پر۔ یہی ہمارے موضوع سے متعلق جملہ ہے جو آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے، ڈپریشن سے کیسے بچیں، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ سے ہماری حفاظت کیسے ہو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر غم سے کشادگی عطا کر دے گا۔ اگر میں اس کا نہایت آسان زبان میں ترجمہ کروں، عام فہم انداز میں اس کا ترجمہ کروں، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ آپ کو ٹینشن فری کر دے گا استغفار کی برکت سے، ہر غم سے کشادگی، ٹینشن فری۔ انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے شراب پیتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے آور گولیاں کھاتا ہے، انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے کے انجیکشن لگواتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، انصاف سے بتانا، کیا یہ شراب غم کا علاج ہے؟ کیا یہ نشے آور گولیاں غم کی دوا ہیں؟ کیا یہ نشے کے انجیکشن غم کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہاں، شراب انسان کو مدہوش کر سکتی ہے، نشے کی گولی انسان کو بے ہوش کر سکتی ہے، نشے کا انجیکشن انسان کو وقتی طور پہ مدہوش بنا سکتا ہے، لیکن یہ جیسے ہوش میں آئے گا، جیسے آنکھ کھلے گی، جیسے اس کی فکر بیدار ہوگی، غم کے بادل چاروں طرف سے اس کے اوپر منڈلا رہے ہوں گے۔ یہ نشہ، یہ شراب، یہ نشے کی گولیاں، یہ نشے کے انجیکشن، میرے ایمان والے بھائیوں، غم کا علاج نہیں ہے۔ غم کا علاج تو میرے مصطفیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ ہے غم کا علاج۔ یہ نشہ ٹینشن کا علاج نہیں، یہ نشہ ڈپریشن کا علاج نہیں، اس کا علاج تو میرے نبی نے دیا ہے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا۔ استغفار کثرت سے کرو، اللہ کی بارگاہ میں بار بار اپنے آپ کو گنہگار بتا کر معافی کے طلبگار بنو، بار بار اس سے کثرت سے مغفرت کی بھیک مانگو، ساری ٹینشنیں ختم، ڈپریشن ختم، ذہنی دباؤ ختم۔ اور تیسرا انعام وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے وہم و گمان نہیں وہاں سے بھی اللہ روزی عطا کرے گا۔ سوچ نہیں سکتے، تصورات میں وہ بات نہیں آ سکتی۔ اللہ استغفار کی کثرت کی برکت سے، جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں ان کو اللہ وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث کے حوالوں سے ڈپریشن کا علاج، ذہنی الجھنوں کا علاج، ذہنی دباؤ، فکری دباؤ کا علاج
میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی ٹینشن سے حفاظت عطا فرمائے، ہر طرح کے ڈپریشن سے ہمیں اور آپ کو سب کو پوری زندگی محفوظ رکھے، سکون کی زندگی عطا فرمائے، اطمینان کی زندگی عطا فرمائے، ہر گناہ سے محفوظ رکھے، ہر طاعت کو زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔